یہاں کی انسانیہ نے اس سے رابطہ کیا ہے. یہ پاکستان آئے ہوئے تھے اور مدارس سے سید الشہداء سے مختلف جگہوں پہ خطاب کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس وقت پر کیونکہ فراغت تھی تو اس لیے محمد والا محمد میں آنا اپنے لیے لازمی سمجھا اور آپ سے دعا میں بڑھ کر ایک اور دفعہ بڑے محمد آپ کے اذان عالیہ میں یہ بات موجود رہے. انشاءاللہ عز و جل جو بھی گفتگو ہوگی اسی ضمن میں رہے گی. یہ جو جشن عزا ہے, یہ جو عزاداری ہے, یہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام ہے, یقین جانیے اس جیسی نعمت دنیا میں کوئی بھی نہیں. اور ایک جملہ اور ذکر کروں آپ کی خدمت جس میں بزرگ بیٹے ہیں اسے دعا دیتے ہوئے بچوں کی رحمت کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ یہ عزاداری, یہ ماتم, یہ مجلس, یہ مرثیہ, یہ لوحہ آپ کی وجہ سے, بلکہ آپ ان کی وجہ سے. اگر کسی شخص کے ذہن میں ذرہ برابر بھی آ جائے کہ میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یقین جانیے وہ سب کچھ کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا. عبادت تبھی ہے جب آپ کا یہ ایمان ہو کہ ہمارا وجود, ہمارے ماں باپ کا وجود, ہماری اولادیں قربان ہو جائیں ذکر سید الشہداء. انشاءاللہ یہ کتنی بھی رکاوٹیں آئیں, یہ مسائل, یہ موسم کے مسائل, یہ صحت کے مسائل, یہ حکومت کی سختیاں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو قوم ہے جو اپنے امام کو ولی مانتی ہے, یہ جو قوم ہے جو عزاداری سید الشہداء عشق کے ساتھ وبا کرتی ہے, کئی سخت سے سخت ترین ادوار آئے, کئی ادوار آئے, راستوں کو بند کر دیا گیا, معاملات کو سخت کر دیا, لیکن یاد رکھیں آج وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ عزاداری نہیں رہے گی. عزاداری سید الشہداء کل بھی تھی, عزاداری آج بھی ہے, انشاءاللہ آگے بھی رہے گی, لیکن اس خلوص کے ساتھ کریں کہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں, ہماری وجہ سے عزاداری نہیں. آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ, توجہ فرمائیے گا, وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. یہ نہیں کہا کہ برابر نہیں, بلکہ انسانوں کے اذہان کو جھنجھوڑ کر ان کے اوپر سوال کو چھوڑ دیا کہ تم خود ہی فیصلہ کرو, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کون؟ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے. ہر صاحب عقل, ہر ذی فہم, ہر معاشرے کا اچھا انسان یہ بات کہنے پر مجبور رہے گا کہ وہ افضل ہے جس کے پاس علم ہے, اور جس کے پاس علم نہیں وہ اس سے مفضول ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محتاج ہے. توجہ کرے گا, وہ محتاج ہے جس کے پاس علم نہیں, اور وہ جس کے پاس علم ہے وہ عطا کرنے والا ہے. اور خدا کے عالم نے سورہ مبارکہ رحمان میں جیسا کہ ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پاک ہے وہ ذات جس نے, توجہ فرمائے گا, پاک ہے وہ ذات جس نے, رحمان نے وہ کیا کیا, پہلے قرآن کی تعریف دی اور پھر اس حضرت انسان کو خلق کیا. اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے نکالا تو اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے. تو اب قرآن کی روح سے دو انسان ہیں, ایک وہ انسان جسے خدا نے پہلے تعلیم دی اس کے بعد خلق کیا, اور ایک وہ انسان ہے
جنہیں کہا کہ جب تمہیں ہم نے شکم مادر سے نکالا تب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اب دونوں انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جو جاہل پیدا ہوا ہے وہ اس کے دروازے پہ جھکے گا جس کے پاس علم ہے. میں بات بول رہا نہیں کر دوں, میں بات نہیں کر پایا, میں اور وضاحت کر دوں کہ ایک وہ ہیں جو علم لے کر آئے ہیں اور ان کا کام ہے تعلیم دینا. ایک وہ ہے جو آئے جاہل ہے, اگر تعلیم لیں گے تو کچھ بن پائیں گے, اگر تعلیم نہ لیں گے تو وہ اب تک ہی رہیں گے. اب جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ میں حدیث جو پڑھا ہوں بخاری میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے. یا رسول اللہ یہ کون افراد ہے جنہیں خدا نے پہلے تعلیم دی, قرآن کی برخم کیا؟ فرمایا وہ سوائے ہمارے اور محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے. عظمت محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. جو تعلیم لے کر آئے ہیں, باقی سب نے ہماری طرف رجوع کرنا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے جو ہماری طرف رجوع کرے گا چاہے کسی بھی عمر میں آئے, ہم اسے وہ عنایت کریں گے کہ وہ کبھی اسے زندہ اہل بیت بنا دیں گے, کبھی ہم کسی اور کرتے پر اس کو فائز کر دیں گے, لیکن آنا اس نے ہمارے دروازے پر ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ایک عاشق گزرا ہے, مولا کہ تعلیم نے اس عاشق کیا جاتا ہے, غیروں کی محفلیں تو غیروں کی محفلیں, اپنوں کی محفل میں تصویر کم آتا ہے. یہ ایک مرتبہ حج پر گئے, امام سے معلوم نہیں کرو, حج پر گئے, امام کے رکن انور کو دیکھا, امام کے ہاتھوں کو چوما, اور چومنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں آج آپ کے ہاتھ کو چوم کر وہ لطافت محسوس ہوئی جو احادیث نے نبی کے ہاتھ کی سنی. آج آپ کے ہاتھ کو امام صاحب کا تعارف کر رہا ہے, امام نے اپنا تعارف کر رہا ہے تاکہ بولا وارث نہیں رہا. ان کا تعلق افغانستان سے تھا. جب یہ امام کے پاس لے گئے تو نہ کیجیے گا, جب امام کے پاس لے گئے مدینہ میں, ان کو لوگ کہتے تھے ابو خالد کابلی, یعنی کابل سے آیا خالد کا باپ. ان کا نام مشکل بتایا, لیکن کسی نے پوچھا آج بھی آپ گھر میں چلے جائیں تو کہا جاتا ہے فلانا ابو فلانا ابو, یعنی اس کو بیٹے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو جب یہ امام کے پاس بار بار آتے تھے, اتنا آتے تھے کہ غلام ان کا راستہ بند کر دیتے. تو دیکھیے گا غلام ان کا راستہ کہتے آپ حقیقت آ جاتے ہیں. ایک دن یہ آئے تو غلام نے کہا کہ ابھی تک امام علیہ السلام بات تشریف نہیں لائے, انتظار کرو. یہ کہتے ہیں مجھے اندر جانے دو, میں اندر جا کے انتظار کروں گا. جب اس نے اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے کیا, امام نے کہا اس کو اندر آنے خیال ہے کہ مولا مجھے کتنا جانتے ہو, یہ اس کے ذہن میں خیال ہے. توجہ کیجیے گا, یہ ہمارا موضوع ہے حکم آل محمد, وہ محبان آل محمد, یہ محب ہے اور اب امام پہلے دیکھو موضوع کو ذہن میں رکھے, بات کو سنو. جیسے اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں, گھر بار چھوڑ دیا, اپنا دیش چھوڑ دیا, جاتا ہوں, غلام امام کتنا جانتے مجھے. جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا, جب صدر آیا, امام علیہ السلام نے سے کہا کنکن دباؤ, تالیاں کن کر, یہ کنکن دباؤ, یہ زمین پر بیٹھ گیا. کہتے ہیں مولا شب یا امام و جبل الامام حل انت تدری حاضا اسمی, مولا کیا یہ میرا نام جانتے ہیں؟ یہ میرا نام تو میری ماں نے رکھا تھا, سوائے میری ماں کے
اسلام کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا. اب آپ اپنی عظمت پر فخر کیجیے گا. میں آپ سے مخاطب ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دم کر یاد رکھو ہم اپنے شیعوں کو ان کے نام کے ساتھ جانتے ہیں, ان کی ماں کے نام کے ساتھ جانتے ہیں, ان کی عزت کے ساتھ جانتے ہیں, ان کی عمر کے ساتھ جانتے ہیں, ان کی مشکلات کو جانتے ہیں, ان کی علم کو جانتے ہیں. اور بندر یاد رکھو ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارا کون سا شیعہ قیامت کے دن کس مشکل میں آئے گا, اور یہ بھی جانتے ہیں ہم نے کیا اپنا حق دکھا کر اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جانا. لوگ دشمنی کیوں کرتے ہیں جب یہ دنیا میں مدد کر سکتے ہیں, آخرت میں مدد کر سکتے ہیں, پھر ان سے دشمنی کیوں؟ خود جیسے امام نے مجھ پر اپنا علم ظاہر کیا ہے, میں ان کا محب بن گیا ہوں. اگر یہ علم دوسروں پر ظاہر کر دے تو اور بھی محب بن جائیں گے. اس کے ذہن میں آیا تھا, امام نے کہا ایک انگر کچھ کھایا ہے؟ کہ نہیں مولا بھوکا. امام نے کھانا منگوایا, دسترخوان لگا, یہ کھانا کھا رہا تھا. اتنے میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آ کر امام کو سلام نہیں کرتے, ایک سوال پوچھتے کہتے ابن الحسین, حسین کے بیٹے. عرب میں کبھی بھی کسی کو عزت نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے فلاں کے باپ. اگر کسی کے ساتھ ایسے ہی مخاطب ہونا ہوتا تھا اس کے باپ کا نام لیتے تھے, اور زیادہ سلسلے میں شانا ہوتا تھا ماں کا نام لیتے تھے. امام سے کہا کہ ابن الحسین, یہ حسین کے بیٹے, کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ آخری بندے نے دورے پر لے گا کہ جناب یونس کو شکم ماہی اس لیے رکھا گیا تھا کہ انہوں نے ولایت امیر المومنین پر توقف کیا تھا. امام نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, بلکہ میں نے یہ بات اپنے بابا سے سنی تھی, انہوں نے اپنے بابا سے سنی تھی, انہوں نے رسول سے سنی تھی. توجہ کیجیے گا. اس لیے کہا کیا ایسا ممکن ہے؟ امام نے کہا اگر میں تمہیں ثابت کر دوں تو. اس نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں. اب کنگر والے سوال کو ذہن رکھیے گا کہ اگر یہ اپنا علم لوگوں پر ظاہر کر دیں تو ان کے روح بن جائیں گے. یہ اس کے ذہن میں سوال آیا تھا, امام نے اس کی سبیل بتا دی. اب امام علیہ السلام نے کہا کہ میں ظاہر کر کے بتا کہ جناب یونس کے ساتھ یہ اس وجہ سے ہوا تھا. امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ 2 پٹیاں لے کے آؤ. ایک پٹی کنگر کی آنکھوں میں, ابو خالد کاملی کی آنکھوں میں باندھی گئی, ایک پٹی کو عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں رکھا. یہ واقعہ موجود ہے شیخ عباس رومی جنہوں نے مفاد الجنان لکھی, ان کی کتاب منتہی الاعمال میں موجود ہے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب بہار الانوار میں موجود ہے, اور کتاب القنطرہ میں موجود ہے, اور مدینہ المعاجز میں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی حوالے ہیں لیکن وقت نہیں دے رہا. امام نے دونوں کی آنکھوں میں پٹی کو بندوایا. اب خالد کاملی کہتے ہیں کنگر, امام نے کچھ الفاظ کہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. میں اور عبداللہ بن عمر تھوڑی دیر میں اس جگہ پہ پہنچے. امام نے کہا پٹیاں ہٹاؤ. ہم نے آنکھوں سے پٹیاں ہٹائی. ہم نے اپنے آپ کو ایک پانی کے پاس پایا. ایسا پانی تھا نہ جیسا کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا. امام نے کچھ الفاظ کہے, مختلف قسم کی مچھلیاں نکلتی جاتی تھی. امام کو سلام کر دیا, مچھلیاں نکلتی جاتی تھی, امام کو سلام کر دی جاتی تھی. امام نے ایک اور جملہ کہا, ایک بہت بڑی مچھلی نکلی جس نے امام کو سلام کیا. امام نے اسے کہا عربی زبان میں بتاؤ تم کون ہو اور خدا نے تم سے کیا کام لیا تھا. ختم ہوئے. اس نے کہا انا نور, میں نور ہوں, اور مجھے خدا نے یہ حکم دیا تھا, مجھے خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ میں جناب یونس کو اپنے شکم میں رکھوں, اس وجہ سے کہ انہوں نے ولایت امیر المومنین پر توقف کیا تھا, اور پھر خدا عالم نے ان کی تسبیح کی وجہ سے مجھے حکم دیا. میں نے انہیں کنارے میں باہر رکھا. یہ جملے سننے تھے جیسے آپ نے سن لیے, ویسے انہوں نے بھی سن لیے.
عبداللہ ابن عمر کانپنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن الحسین مجھے واپس اپنی جگہ پہ پہنچائیں. ابو خالد کاملی کی توجہ کیجیے گا اور اپنے اوپر فخر کیجیے گا. ابو خالد کاملی کہتے ہیں امام نے کہا دوبارہ اپنے آنکھوں میں پٹیاں باندھو. ہم نے اپنے اوپر پٹیاں آنکھوں میں رکھی. امام نے کچھ الفاظ کہے. ہم واپس اس جگہ پر آئے جہاں پر بیٹھے اور عبداللہ ابن عمر اپنی جگہ سے جانے لگے. ابو خالد کاملی کہتے ہیں میں نے امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور میں نے کہا مولا اب تو یہ آپ کا عاشق ہو گیا ہوگا, اب تو یہ آپ کا محب ہو گیا ہوگا. کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنے علم کو اپنے فضل کو ان پر ظاہر کر دیا. امام نے کہا جا کے پوچھ لے. امام نے پوچھ لے. ابو خالد کاملی کہتے ہیں میں گیا اور جا کر ان کے سامنے پوچھنے لگا کہ آپ بتائیں آپ نے اتنی بڑی کرامت دیکھ لی, اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا, اب تو امام امام مانے. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا بنو ہاشم والے کتنے بڑے جادوگر ہوتے. کہتا جب میں نے یہ جملے سنے اور میں امام کے پاس واپس پلٹا میں نے کہا مولا میں نے آپ کی اتنی چھوٹی سی کرامت دیکھی, آپ نے مجھے میرا اصلی نام بتایا, میں آپ کا مرید بن گیا, میں آپ کا محب بن گیا, میری محبت میں اضافہ ہو گیا, اس سے آپ نے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. امام علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا, میں جس کا بہت احتیاط کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں اے ابو خالد کاملی ایک دم کر یاد رکھو ہماری محبت لوگوں پر علم اور فضل کرنے کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی, بلکہ ہماری محبت خدا کی طرف سے وہ نعمت عظمیٰ ہے جو فقط پاکیزہ دلوں میں ڈالی. یاد رکھیں یہ جو محبت ہے, یہ جو عزاداری ہے, کہ آپ کے دل میں موجود ہے, یہ محمد والے محمد کا لطف ہے, خدا کی ایک کرم ہے, خدا کی عالم کا لطف ہے. اسی کئی کرامات ہیں معصوم علیہ السلام کے جو آپ نے اپنے محبوں پر اپنے علم کو ظاہر کیا. محمد جعفری کا مشہور معلوم پا گیا, بہت تفصیلی بات ہے, ایک ٹکڑا مجھے پڑھنے بات کو بڑھتا ہوں. اب محمد جعفری آنے سامرہ میں موجود ہے. امام علی نبی علیہ السلام جب امام علی نبی کا ذکر آ ہی گیا ہے, لیکن سالت بہت زیادہ کا فرق ملتا ہے, ہر مجلس میں آئے, ہر واقعہ میں آئے, لیکن جو بھی آپ کے جد اعلیٰ ہیں ان کی مدارس کو ایسے بپا کریں کہ آپ کے بچوں کو ان کی سیرت کا ایک حرف معلوم ہے. سامنے امام نے امام علیہ السلام کے سامنے امام ایک شخص کے ساتھ زبان میں بات کر رہے تھے. کچھ کتابوں میں زبان کو نہیں, اس کو سیدھی زبان ہے. امام جملہ کہتے ہیں مولا کاش یا لائک دا کاش میں بھی یہ زبان سمجھتا, میں بھی مجھے سکھا دے, مجھے تعلیم دے دے. امام علیہ السلام نے فرمایا سیکھنا چاہتے ہو؟ امام نے کندر اٹھایا, دہنے مبارک میں رکھا اور دہنے مبارک میں رکھنے کے بعد اسے کہا اے ابو محمد جعفری اب اسے تم اپنے دہن میں رکھو. ابو محمد جعفری نے کہا جیسے ہی اس کنکر کو میں نے واپس اپنے دہن میں رکھا جو امام کے دہنے اطہر میں چند لمحے رہا تھا, میں 80 زبانوں کا ماہر ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, محمد والے محمد صلی اللہ 80 زبانوں کا ماہر ہو چکا. تو سر وہاں پر علم کی ایسے آیات, آل محمد کے پاس علم بہت تھا, لیکن لوگ سوال کیا پوچھتے ہیں میرے سر میں اس وقت میری زوجہ گھر میں کیا کر رہی ہے. امام کے لوگ مجھ سے پوچھو, میں تمہیں زمین سے راستے سے زیادہ آسمان کے راستے میں تمہیں بتاؤں, ایک ایک چیز پوچھو. ایک شخص نے سوال پوچھا مجھے بہت پسند ہے, دل کیا بیان کروں, حالانکہ میرے بیان نہیں تھا, بارے ایک چیز آگے بیان کروں. امام مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ جانا نصیب فرمائے. امام نے ممبر پر دعوت کیا, وہاں پہ مقام جبرائیل علیہ السلام. امام نے دعویٰ کیا سلونی قبرا
تمہارے درمیان سے جمدانی کی دو یہ امام کا دعوت تھا. ایک شخص نے سوال کیا یا علی اے جبرائیل یا علی اس وقت جبرائیل کہاں پر؟ حضرت محترم علم فلسفہ میں، علم کلام میں، علم منطق میں جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو فرشتے اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی صورت کو اختیار کر لے سوائے نجس چیز کے، اور جن کی ہر صورت کو اختیار کر لے حتیٰ کہ نجس چیز کی صورت کو اختیار کر لے. یہ سوال ہونا تھا. امیر المومنین نے سائل کو دیکھا اور نیچے دیکھا، اوپر دیکھا. کرنے کے بعد امام نے چند لمحوں میں یہ جواب دیا کہ میں نے زمین سے تک دیکھا اور سدرۃ المنتہا تک دیکھا. مجھے کہیں پر بھی جبرائیل نہیں آیا. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا میں جبرائیل ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اس لیے تم جبرائیل ہو. یہ سوال کرنا تھا. جواب دیا امام نے. وہ شخص پرندے کی صورت میں اڑ گیا. تو لوگوں نے مولا سے پوچھا، اصل بات یہاں سنی. مولا سے پوچھا مولا آپ نے جبرائیل کو کیسے پہچانا؟ امام علیہ السلام نے مشورہ کے کہا کاش وہ اڑتا نہیں تو میں تجھے اس سے پوچھوا لیتا کہ کبھی بھی استاد شاگرد کی صورت کو بھول نہیں پاتا. نظر مطلب یہ علوم آل محمد اور محبان آل محمد وہی ہوتے ہیں حقیقی معنی میں جو علم کی تلاش ہے. بلاغہ میں امیر المومنین امام المتقی علی بن ابی طالب اس وجہ سے زیادہ کرتا ہوں کیونکہ ذات علی وہ ہے
فضائلوں کو اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، غیروں نے چھپایا بغض کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی علی کے فضائل کے برابر مجھے کوئی نظر نہیں محترم محبان علی محمد وہی ہوتے ہیں جو علم کی تلاش ہے، اپنے بچوں کو علم سے وابستہ کرتا ہے، اپنے بچوں کو ایسی کوئی چیز نہ بتائے جس کا آل محمد سے کوئی تعلق نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کی اس نزاکت اور ذہن کی ان کمزوریوں سے کوئی غیر پیدا ہو جائے۔ آپ علم کے ماننے والے ہیں، آپ علم کی بات کریں، آپ کے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بچہ جب کہیں جائے، چلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شخص نے پوچھا، مولا ہمارے مجلس ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، امام نے فرمایا سب کچھ ہوتا ہے لیکن مولا نے کہا بہتر کیے کہ تم سب کچھ کرو، لیکن اگر کسی غیر سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے تو وہ یہ کہے ہاں ہمارے پڑوس میں کوئی رہتا ہے جو سب سے زیادہ امین ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے بڑا نمازی ہے، لیکن ہاں بس ایک چیز ہے، کیا ہے شیعہ۔ تمہارا غیر تمہاری تعریف کرتا ہے، تم اس علی کے ماننے والے ہو، یزداری کی وجہ سے داری رہے، تم اس علی کے ماننے والے ہو۔ اگر علی کے دشمنوں کو گنا جائے تو آپ کتنے ہی سکتے اتنے زیادہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے علی کی دشمنی کا بیج بولا وہ جلد ہو۔ ان میں سے ایک شخص شروع معروف ہے، تاریخی شخصیت، تاریخی حیثیت، تمام جنگوں میں آگے آنے والا عاصم واحد کا بیٹا۔ عاصم واحد کون؟ عاصم واحد وہ جو نبی کریم کو تانا کرتے تھے کہ اے محمد مبتر ہے، قرآن کی آیت ہے، سورت میں اترا، سورہ کوثر، بچوں کو یاد کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کوثر، محمد ہم نے آپ کو کیا عطا کی؟ کوثر عطا کی، وصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ اب قرآن کہہ رہا ہے یہ ابتر ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ بہرحال اتنا بغض آج بھی اللہ آپ کو جان نصیب فرمائے۔ نجف اشرف میں امیر المومنین کے روزے میں جیسے آپ نے یہاں پہ شعر نکالا ہے سامنے، ویسے امیر المومنین کی زری پر جیسے نکل کے ہمارے دوسری کی طرف جائیں گے وہ شعر لکھے ہوئے جو اس نے لکھے، اس کے سامنے ایک شخص آتا کہتا ہے علی کتنا کنجوس ہے، یعنی وہ اپنے نمبر کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے کہ علی کے بارے میں کچھ غلط کروں گا کچھ مل جائے گا، کہ جب ابو طالب کا بیٹا تو بڑا خوف کرتا ہے آپ سے، علی آپ سے ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے صحیح کہہ رہے ہو، میری علی سے دشمنی اپنی جگہ لیکن تم جھوٹ، علی سے دشمنی اپنی جگہ لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو، کہ کیا کہیں اتنا بڑا سخی ہو، اتنا بڑا سخی ہو، اگر دو کمرے ہوں، ایک کمرے میں سونا ہو چاندی ہو اور دوسرے میں بھوسا ہو، علی کو کہا جائے دونوں کو صدقہ کرنا ہے، علی تیرے اس کمرے کو صدقہ کرے گا جس میں سونا ہو چاندی، یہ دشمن ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے علی کو کیسا پایا، جو علی کی برائی کرنے آیا تھا، جو علی کے بارے میں برا بھلا کہنے آیا ہے، کہتا ہے آپ اتنے بڑے دشمن ہو، اتنی بڑی جنگیں لڑی، کہتا ہے علی کو میں نے ایسا پایا، اس میں شعر ہے میں سے دو پڑھوں گا، وہ کہتا ہے علی الدر وصحب المصطفیٰ، کون کہہ رہا ہے؟ دشمن علی الدر وصحب المصطفیٰ وباقی ناس کلہم تراب، علی در ہے، علی خالص سونا ہے، علی کے سامنے لوگوں کی قیمت ایسے ہے جیسے سونے کے سامنے کھاڑ کی قیمت ہے۔ دشمن کی انگلی نہیں کھا سکتا۔ میں آپ کیسے انسان کو ایک جملہ کہوں، آیت اللہ امیری جب مصر گئے تھے تمام تر مساجد کے لوگ بیٹھے تھے مصر کے اندر، آیت اللہ امیری سے کہا کس بات میں فخر کرتے ہو؟
کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ امین نے کہا اس بات پہ فخر کرتا ہوں میں ان کا ماننے والا ہوں جن کے لباس پر پیوند تو لگے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھی کردار پر کوئی خبر ان کا بچہ بھی ان کے گھرانے کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لاجواب کر دیتا ہے. میں اسے کوئی فرضی بات نہیں کر رہا ہے، بات کر رہا ہوں نبی امام محمد تقی علیہ السلام تو جب لایا گیا یہی ہے نقصر اتنا بڑا مناظر تھا. اس نے کہا اس بچے کے ساتھ مناظر نہیں ہو. کیوں؟ کہ میرے علم کی توہین ہے. اتنا کم سے بچہ اس کے بابا کو رہا اس کے بابا کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس بچے سے مناظرہ کرنا پڑے گا. اسے اپنے علم کے ناز تھا لیکن اس نے امام سے ایک سوال کیا. امام نے اس ایک سوال کی اتنی شکے بیان کی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا کچھ تو سکھا گئے. ان کے ماننے کا یہ علم ہے آل محمد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کہ امام حسین کا جو لطف ہے یہ مدارس ہے ان میں علم تسلیم ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی خیرات علم کے تحت نہیں ہوتا. نبی کی وہ حدیث یاد رکھیں اطلب العلم من المہد الى اللحد. علم کو سیکھو، علم کو حاصل کرو. کہاں سے کرو؟ مہد سے لے کر لحد تک. مہد کسے کیا کہتے ہیں؟ جھولے کو، آغوش مادر کو. آغوش مادر سے لے کر لحد تک. لحد کسے کیا کہتا ہے؟ قبر. یہاں تک علم تلاش کرو. ماشاءاللہ میرے سامنے سارا پڑھ لکھے قرآن شریف فرمائے کئی اداروں سے آپ وابستہ ہوں گے. آپ ایک دن کا بچہ لے کے جائیں کسی ادارے میں پڑھا دیں پڑھائی کرو. نہیں ہم اس بچے کو لیتے ہیں اسکول 5 سال ہو 6 سال ہو کسی چھوٹے سے زمانے کو لے جائے وہ 3 سال آنے کو لے لیتا. آپ ایسے کسی بزرگ کو لے جائے پرائمری اسکول میں نے تعلیم کو دے دو. لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ علم کو حاصل کرو. جتنے بھی آپ مسلمان ملک میں پورے انسان ہیں دیکھ لیں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے علم کے حاصل کرنے کے پورے ہیں. کتنا کرم ہے، کتنا لطف ہے حسین بن علی کا کہ آپ اس حدیث میں پورے رہا. آپ کے مہد میں بھی علم کی تلاش، آپ کے لحد میں بھی علم کی تلاش. مہد میں کون سا علم؟ مائیں بچوں کو مجلسوں میں لے کے آتی ہے، یہاں سے خیرات علم تقسیم ہوتی ہے، بچوں تک پہنچتی ہے. اور لحد تک کیسے؟ مرنے کے بعد ارے نہ فاتح پڑھے نہ درود پڑھے لیکن آپ بولے جو آپ اپنے مرحوم کو بھی علم دیتے ہیں. دنیا میں سارے علم کی عزت اپنی جگہ پر لیکن سب سے بہترین علم عقیدہ کا قبر کا علم دیتے ہیں. اسے بولتے ہیں اللہ ایک ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، علی سے لے کر مہدی تک سب تمہارے رب. جب علم کو اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی جاہلوں کے سامنے اس سوالوں کو پورا سال ایسی چیزوں سے وابستہ رہنا سے آپ کو علم ملے. جب آپ مدرسے سید الشہداء سے اٹھ کے جائیں تو کچھ لے کے جائیں. مل کے دو ہی بڑے مطالعہ ہوتے ہیں.
تاکہ تم جمع رہو. ہماری ولایت تمہیں ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ خدا نے تمہارے آنکھوں سے گرنے والے آنسو یہ کم نہیں. مسیب ایک شہر ہے عراق تھا. وہاں پر ایک انسان ہوا کرتا تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ حسین کے ظاہرین کو وزیر دیتا تھا. کبھی کسی کا سامان چوری کر لیا, کبھی کسی کو کیا تکلیف ہوئی. ایک ظاہر کو نہ جانے اس نے کیا تکلیف دی کہ ظاہر اس کے سامنے سیدھا کام کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مولا حسین کے پاس جا رہا ہوں اور اپنے آقا کے پاس جا کر میں تمہاری شکایت کرتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ دل ٹوٹ جائے. تم مولا کے ظاہر کو سنا کرو. یہ ظاہر آیا, اس نے مولا کی زیارت کی. یہ بندہ جب وہاں پر اس جگہ میں پہنچا, یہ کسان اسی حالت میں موجود تھا. اس نے ظاہر سے کہا تو لے کے گیا تھا, اتنا پاورفل ہے, میری بات کو سنتا ہے تیرے ہاتھ پہ توڑ دیتا ہوں, لیکن دیکھ مجھے کچھ نہیں ہوا. اس نے پتھر اٹھایا, ظاہر کی پیشانی میں آیا. ظاہر کی پیشانی میں خون بہنے لگا, ظاہر ہونے لگا. یہ زور زور سے سنے لگا. ظاہر سے کہتا ہے تو اس لیے رو رہا ہے, توجہ نہیں دیتا, تو اس لیے رو رہا ہے کہ تیری مولا نے تیری سنی. ظاہر کہتا ہے خدا کی قسم ایسا نہ کرو, میں نے مولا سے کہا تھا میرے مولا نے میری سن, کہ اگر تیرا مولا تیری سنتا تو میرے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے. کہتا ہے سن پوری کہانی اپنے جگر کو تھا. کہ جیسے ہی گیا میں نے شبیر کی زمین کو پکڑ کے کہا ارے اکبر کے سب کے مسیحات اور پر کو تو کہتا ہے جیسے میں نے یہ جملے کہے میں واپس آیا مسافر خانے میں سویا, میرا مولا میرے پاس چل کے آ گیا. مولا نے کہا تو نے بلایا میں آ گیا, لیکن اس کے پاس اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کے ہاتھ پیروں کو نہیں توڑ سکتا. میں نے کہا مولا کیوں؟ ایسے لیے اس کا ایک احسان ہے میری گردن پر. میں نے کہا مولا وہ تو آپ کے ظاہرین کو ستاتا ہے, کیا احسان ہے اس کا آپ کی گردن پر؟ تاکہ مولا نے کہا یہ کسان ہے, یہ فرات پہ جا رہا تھا, اس نے فرات کو کھولا, جیسے پانی اس کے کھیتوں میں آیا اس نے یہ دیکھ کے کہا فرات میں دہیانی تو بہت ہے, پانی تو بہت ہے, شبیر نے عسکر کے لیے قتلے کا سبب. مولا کہتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا, اس کی آنکھوں سے ایک اشک نکلا, اس کا وہ اشک میری گردن پر قرض ہے. ادادارو یہ رو کے کہتا ہے تیرا مولا کتنا کریم ہے, جو سب کے سامنے کرتا ہوں اسے بھلا دیا, جو تنہائی میں ایک آنسو گرا تھا اسے یاد رکھا. اب میں آپ سے کہتا ہوں جب کسی غیر کی آنکھ سے گرا ہوا آنسو حسین کو اتنا امید ہے, نہ جانے تمہارے آنسوؤں کی کیا قیمت ہو. میرا دل ہے ایک جملہ کہوں آپ سے, اگر کربلا میں حضرت حر نہ ہوتے کوئی گناہگار کربلا جانے کی جرات نہ کرتا, کہتا کربلا باقی سو لوگوں کی ہے, لیکن حسین ابن علی نے حر کے کردار کو رکھ کے بتا دیا آؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار. جب تمہیں جناب حر کی سن لیں, جب سید الشہداء کربلا میں پہنچے, امام حسین کی لجا میں فرش کے ہاتھ ڈالا گیا. حضرت عباس نے کہا مجھے اجازت دو میں حر کی گردن کو بلاؤں. مولا نے کہا عباس وقت بتا دے گا کہ میں نے حر کو کیوں چھوڑا تھا, کہ ہماری طرف آ جائے گا. عزادارو وقت گزرتا گیا, شب عاشور آئی, شب عاشور کا آنا تھا, لوگ حر کو مبارکباد دے رہے تھے. کیا حر کل جنگ جیت جاؤ گے, اور کل تمہیں بڑا انعام ملے گا, اور تمہیں بڑا اکرام ملے گا. اور خاموش ہے, کچھ نہیں کہہ رہے. عزادارو آیت اللہ مکرم نے ایک جملہ لکھا, اور کا بیٹا آ کر کہتے ہیں بابا ابن زیاد سے کیا انعام دو گے, بابا ابن زیاد سے کیا انعام دو گے. اور نے رونا شروع کیا. بیٹا کہتا ہے بابا انعام کی بات سن کے خوش ہوتے ہیں, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ معلوم ہے انہوں نے کیا کہا, اور کہتا ہے بیٹا کیوں نہ رو, جب سوتا ہوں نا کسی بیوی کے رونے کی آواز جزاک اللہ شمع کے نہ روئے, اتنے میں نہ روئے تو کب روئیں گے. اور کہتا ہے جب سوتا ہوں کوئی بیوی کہتی ہے حر جس نے تیرے جانوروں کو پانی پلایا
والوں بیٹا کہتا ہے بابا کیا چاہتے ہو؟ تاکہ حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں. بیٹے نے کہا بابا کیوں نہ سنے گا کریت کیجیے گا. بیٹا کہتا ہے بابا آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کیا معاف کر دے گا؟ مولا کہ اور کہتا ہے بیٹا اگر اس نے معاف نہ کرنا ہوگا نا اس کی ماں آ کر مجھے نہ کہتی ذرا جا. اس کی ماں کا کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے ماں بیٹے سے کہہ آئی ہے ہو رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کے صدقے میں بخش دے. اللہ آپ کو کربلا جانا نصیب کرے. رونے والوں بھی کھول کے باتیں کریں گے. ابھی تو مصائب کا آغاز ہوا ہے. رونے والوں کو رائے بیٹا ساتھ ہے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرایا. قدموں میں گرانا تھا. حسین نے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کر بولا نے جملہ کہا اور بھائی حسین شرمندہ ہے. اور بھائی حسین شرمندہ ہے. کہا بولا کیوں؟ کہا تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے پانی پلایا تھا آج مہمان بن کے آیا ہے خالی جا. جلا کلا سینے پہ ہاتھ مارے ہائے حسین ہائے سکینہ ہائے پیاس. رونے والوں اور آیا اور تو مولا نے کہا بیٹھ جاؤ اور تشریف فرمائے. شیخ عباس کمی نے کہا اور شیخ عباس کو نثار وفات الجنا وہ لکھتے ہیں اور نے مولا سے کہا مولا آپ نے تو معاف کر دیا لیکن مجھے کیا معلوم آپ کی بہنوں نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. آپ کی بہنوں نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. یہ حر نے کہا حسین نے کچھ نہیں بولا. ایک قناعت کا پردہ ہٹا آواز آئی انہوں نے فضا کی حر زینب السلام کہتے ہیں. اور زینب کہتی ہے ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہماری مدد کو ہے. ازادارو حر نے کہا مولا برداشت نہیں ہوتا. مولا سینے میں دل ہے. مولا دل کرتا ہے آپ میں قربان ہو جاؤ. مولا نے کہا جاؤ قربان ہو جاؤ. یہ مولا ایسے نہیں کہا کیا کہ مولا آپ کے دل کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہوگی میں چاہتا ہوں اس کو دفع نہ کروں. مولا نے کہا کیسے؟ کہ مولا یہ میرے جوان بیٹا ہے میں نے یہ سنا ہے باپ کے لیے بیٹے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. اللہ اپنی اولادوں کو سلامت رکھے. اللہ اپنی جوان اولادوں کو سلامت رکھے. اللہ جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے. کہتا ہے مولا میرا دل ہے اس بیٹے کا صدقہ دل پر آپ کی محبت میں کھاؤ. مولا نے کہا اجازت دی اور نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ان کا بیٹا گیا حملہ کیا جب زمین پر گرا ان کے بیٹے نے کہا بابا میری مدد کو آؤ. اور اٹھتا جاتا ہے گرتا جاتا ہے لیکن جب پہنچا کیا دیکھا ان کا بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر موجود تھا. اور بیٹا بولا یہ میرا بیٹا ہے. مولا نے کہا ہاں اور یہ تیرا بیٹا ہے لیکن تو دور کھڑا ہو جا اس کا جنازہ میں اٹھاؤں گا. کیا مولا کیوں؟ کیا اس لیے میں نے نانا سے خالی جا
جنازے نہیں دوں گا، یہ کہہ کر غریب نے قبا میں ہاتھ ڈالا، ماں کا رومال نکالا، کہا حر جس ماں نے تجھے بھیجا تھا آج اس کا رومال۔ مجلس ختم ہو گئی، ایک منٹ اور سنیے، مجلس ختم ہو گئی۔ حسین نے حر کی پیشانی پر ماں کا رومال باندھا اور جملہ کہا حر اس سے بڑی قیمتی چیز میرے پاس نہیں تھی تو اور یہ میری ماں کا رومال تھا۔ یہ کہہ کر حسین نے حر کو اٹھایا، حر کا جنازہ آیا، جب حر کا جنازہ آیا، حر کے جنازے پر بیویوں نے ماتم کیا، علی اکبر نے ماتم کیا، جناب عباس نے ماتم کیا، اندر ہو گئی مجلس ختم۔ بی بی زینب کو اپنی رضا کے چھننے کے بعد جس چیز کا ارمان تھا وہ وقت آ گیا، کیا؟ جب شام غریبہ کے بعد گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے حسین کے جنازے کو پامالی کی باری آئی، حر کے جنازے کو حر کے لشکر والے، حر کے قبیلے والے یہ کہہ کے لے گئے کچھ بھی تھا تھا تو ہمارے قبیلے کا، ہم اس کے جنازے کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ حر کا